اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تشریف لے آئے۔ جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے۔ پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، برگزیدہ کیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور بے شک موسیٰ نجی اللہ ہے، یعنی اللہ کے ہم راز ہم سخن، اور وہ ایسے ہی ہیں۔ اور بے شک عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ اور بے شک آدم صفی اللہ یعنی اللہ کے برگزیدہ ہیں، فی الحقیقت وہ ایسے ہی ہیں۔ اور تم کو معلوم رہنا چاہیے کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، یعنی اللہ کا محبوب۔ اور یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہتا، قیامت کے دن میں ہی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا۔ حضرت آدم اور ان کے علاوہ بھی سب میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہی دوں گا۔ اور فرمایا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو اس کے حلقے کو یعنی جنت کے حلقے کو ہلائے گا دروازہ کھولنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے اس دروازے کو کھلوا دے گا اور مجھے جنت میں داخل فرما دے گا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے۔ اور یہ بات بھی میں فخر سے نہیں کہتا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ میرا اکرام اور اعزاز ہوگا، اور یہ بات بھی میں فخر سے نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج اور عام رویہ تواضع انکساری کا تھا، لیکن ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات اور اعلیٰ کمالات و مقامات کا ذکر بھی فرماتے جن سے آپ سرفراز فرمائے گئے۔ یہ جو ابھی ہم نے روایت پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سلسلے کے بیانات ہیں۔ وہ صحابہ جن کی گفتگو کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات سے تو واقف تھے جن کا وہ تذکرہ کر رہے تھے۔ ان کو یہ سب کچھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم سے، قرآن مجید سے معلوم ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت کے بارے میں غالباً ان کی معلومات ناقص تھیں، اس لیے یہ خود ان کی ضرورت اور حاجت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ان کو بتلائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا، اور اس طرح بتلایا کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام پر ہونے والے جن انعامات اور ان کے جن فضائل و مناقب کا وہ ذکر کر رہے تھے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر فضائل کی تصدیق فرمائی، اور اس کے بعد اپنے بارے میں بتلایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص الخاص انعام ہے کہ اللہ نے مجھے مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔
اور میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور یہ مقام محبوبیت بہت ہی اونچا مقام، بہت اونچا مقام ہے، اور یہ مقام اللہ کے نبی کو عطا فرمایا گیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں فضائل بیان کیے جو بھی آپ نے سنے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ رکھنا جی کا یہاں